حضرت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں عید الفطر کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ تمام مومنین نے پورے ماہ عبادتوں میں گزر بسر کی۔ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو چاند پر بہت سی گفتگو ہوتی ہے اور تمام علماء کرام اس پر بیان بھی دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، وکیل آیت اللہ سستانی داماد الوالف۔ قبلہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ عید نزدیک ہے، لیکن اس عید سے پہلے قبلہ دیکھا گیا کہ چاند کو لے کر اکثر، خاص طور سے عید کے چاند کو لے کر اکثر پریشانیاں درپیش آتی ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، چاند ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اس میں تقلید کا کیا رول ہے، اور اس میں کس طرح سے چاند ثابت ہوا جس سے مومنین جو روزے رکھیں جنہوں نے 30 دن یا 29 دن، ان کے قلب کو اطمینان کیسے حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بہترین سوال ہے، کیونکہ چاند ایک طلب مسئلہ ہے اور پیش آتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ایسا نہ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسے اتفاقات پیش آتے ہیں کہ چاند کیسے ثابت ہوا یا نہیں ہوا، ایک اختلاف کبھی کبھی تو شدت پکڑ لیتی ہیں باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، چاند کو ثابت کرنے کے لیے 3 راستے خود فقہا نے بیان کیے۔ خود آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 3 طریقے سے چاند ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی چیز، آپ کو خود اطمینان ہو جائے، آپ نے چاند دیکھا، یا کچھ لوگوں کے کہنے پہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ خود چاند دیکھیں یا کسی کے کہنے سے مجھے اطمینان ملے۔ مثلا پیام صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی ابوذر صاحب چاند ہو گیا ہے، تو اگر مجھے اطمینان ہے تو میں چاند دیکھوں یا نہ دیکھوں، اپنے اطمینان کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے عید منا سکتے ہیں۔ خود چاند دیکھ لیا، مثلا اطمینان ہو گیا، یا کچھ لوگوں نے آپ کو آ کے خبر دی، ان سے اطمینان ہو گیا، تو چاند ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہ، 2 لوگ جو گواہی دیں، عدالت رکھتے ہوں، جیسے معاملات میں آ کے شہادت و گواہی دیتے ہیں، ویسے 2 عادل گواہ اگر آ کے گواہی دیں تب بھی چاند ثابت ہو جائے گا، گرچہ اطمینان بھی نہ حاصل ہو آپ کو۔ اچھا، کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے اور آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، لیکن عادل تھے، گواہی دیا، اس لیے آپ ان کے گواہی کو کیا کریں گے؟ مانیں گے، بشرطے کہ 2 عادل اور ان کی مخالفت نہ کر رہا ہوں۔ میں یہی پڑھانا چاہ رہا تھا کہ ایک بار ایسا مسئلہ بڑا شدت سے اگر 2 درپیش آیا، عادل گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے خود، نہیں کسی اور کے ذریعے نقل کر رہے ہیں، بشرطے کہ بعض دوسرے عادل افراد ان کی مخالفت نہ کر رہے ہوں، تب بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ تو ایک کہ انسان خود چاند دیکھے، دوسرا راستہ یہ کہ بہت سے لوگ انہوں نے چاند دیکھا اور آ کے آپ کو اطلاع دی اور آپ کو اطمینان ہو گیا، تب بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ 2 عادل گواہی دیں۔ تو عادل کے مسئلے میں اطمینان شرط نہیں ہے، بشرطے کہ 2 عادل اور ان کی مخالفت نہ کر رہے ہوں، لیکن باقی یہ 2 مسئلوں میں، 2 راستوں میں اطمینان شرط ہے۔ آپ خود دیکھیں گے تو اطمینان کریں گے، تبھی کہیں گے بھئی اطمینان ہو گیا، مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ یا پھر کچھ لوگ آ کے گواہی دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، یا شہر میں مشہور ہو گیا کہ چاند دکھا ہے، اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یقیناً دکھا ہوگا، یا چاند کمیٹی ہمارے علاقوں میں ہیں، وہ اکثر اعلان کر رہی ہے تو یقیناً انہوں نے جا کے تحقیق کیا ہوگا اور دکھا ہوگا، اس لیے اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا چاند کے ثابت ہونے کا طریقہ۔ البتہ ایک چیز بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ توضیح المسائل میں سے لکھی ہوئی ہے کہ حاکم شرع کے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ حاکم شرع سے مراد یعنی ہمارے مراجع ہیں، جیسے وہ تمام حاکم شرع کا حکم رکھتے ہیں، جیسے ایک جو شخص جس کی تقلید کرتا ہے وہ اس کے لیے حاکم شرع ہے ایک اعتبار سے۔ تو اب اگر مثال طور پہ مرجع نے اعلان کر دیا کہ بھائی کل پہلی تاریخ ہے، جیسے مراجع کے دفتر سے اعلان ہوتا ہے، ثانی صاحب کے، یا قوم میں اور بھی مراجع ہیں جن کے دفتر سے اعلان ہوتا ہے، وحید خدا ثانی صاحب ہیں، شویری زنجانی صاحب ہیں، اور بھی آیت اللہ خامنئی کے دفتر سے اعلان ہوتا تھا، باقی لوگوں کے اعلان ہوتا تھا۔ تو اب یہ اعلان ہو گیا، سب لوگ اس اعلان کو مانتے ہیں، جبکہ توضیح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکم شرع یعنی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جو مرجع ہیں آپ کے، ان کے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں میں کیسے، اس 2 بات کو کیسے مانا جائے؟ دیکھیے، جو دفتر سے اعلان ہوتا ہے وہ حقیقت میں اعلان اس معنی میں نہیں ہوتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ 100% مانیے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اطمینان کر لیا ہے، آپ کو ہم اطلاع دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ آپ پر نافذ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ آپ کے اوپر نافذ نہیں ہے، ہم نے اطمینان کر لیا، آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، اگر آپ کو اطمینان ہے تو مانیے، نہیں اطمینان ہے تو نہیں مانیے۔ وہ وہاں کہا نہیں جاتا، لیکن آپ کو یہ اختیار ہے
آپ کہیں بھائی نہیں مجھے تو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ٹیم نے دیکھا ہوگا، ہمارے مرجے کی ٹیم نے دیکھا ہوگا، البتہ ایسا کم ہوتا ہے، ہاں لیکن اگر کسی کو ہو کہ صحیح، بھائی نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں یا ان کی صحیح ٹیم یا صحیح وہ خود، ٹھیک ہے، کوئی حکم شرعی نہیں ہے، اگر آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے ان کے اعلان پر تو آپ اپنے اطمینان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو حکم کبھی حاکم شرع حکم نہیں کرتا کہ ہم نے حکم کر دیا کل چاند دکھ گیا اور کل پہلی تاریخ ہے چاند کی۔ یہ کنڈیشنز ہونی چاہیے۔ ہاں حاکم شرع کبھی حکم نہیں کرتا، اگر حکم کرے گا بھی کہ ہم نے حکم کر دیا ہے اور کل عید آپ لوگ منائیے، تب بھی وہ حکم نافذ نہیں نہیں ہے، ہوگا، مگر یہ کہ اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ صحیح، اطمینان تو ویسے بھی آپ کے لیے جہاں سے بھی ہو، یعنی معقول طریقے سے جہاں سے بھی وہ آپ کے لیے اعتبار رکھتا تھا، ویسے حاکم شرع کا بھی اعلان ہے۔ دوران گفتگو میں بھی آپ نے ایک بات کہی کہ دو عادل کہہ دیں تو آپ اس کو اگر آپ کا، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز اطمینان قلب ہے، جی اور پھر اس کے بعد ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ البتہ کوئی دو عادل اور عادل مخالفت ان کی کرے۔ مخالفت نہ کر رہا، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت اب چاہتا جیسے دو عادل نے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، خوب، آپ کے اوپر یہاں پہ اطمینان ضروری نہیں ہے، یہاں کیونکہ دو عادل نے گواہی دے دی، اس لیے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں دو عادل اور آئے جن کو آپ عادل مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ چاند تو نہیں دکھا ہے اور جو چیز یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں مثلا کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کچھ اور چیز تھی، ہاں اور انہوں نے کہا کہ چاند ثابت نہیں ہے۔ ہوا، ہم لوگوں نے اسی مقام پہ تھے، جیسے یہ لوگ دیکھ رہے تھے ویسے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، صحیح، بس یہ دو لوگ جو گواہی دے رہے ہیں وہیں پہ ہم بھی کھڑے تھے، دو لوگ، ہمیں نہیں نظر نہیں آیا، لہٰذا میں نہیں مان رہا۔ اب یہ دو عادل کو آپ نہیں مان سکتے، یعنی بے عنوان عادل اگر آپ کو اطمینان ہے تو مان لیں گے صحیح، ان کے کہنے پہ، لیکن بے عنوان کہ عادل نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے نہیں مان سکتے، کیونکہ دو لوگوں نے مخالفت کر دی، ہاں تو تضاد پیدا ہوا، تضاد ہو گیا۔ اب یہاں پر مگر کیا کہ آپ کو condition ہے؟ اطمینان ہے، اگر یہاں پہ قلبی اطمینان کام کرے گا، ہاں کل بھی اطمینان اگر آپ کو حاصل ہوا ہے تب تو آپ مانیں گے چاند دکھنے کا، ورنہ پھر چاند ثابت نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ جزاک اللہ، یہ بہترین آپ نے موضوع پر گفتگو کر لی، اور اب چونکہ عید قریب ہے تو ایک بہت مسئلہ یہ آتا ہے فطرے کو لے کر، عید کیسے منائیں، کیا کنڈیشنز، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ عید نہیں منائیں گے، لیکن عید منانے سے جہاں تک میں سمجھاؤں کہ مراد یہ نہیں کہ ہم فطرہ نہیں دیں گے یا نماز نہیں نہیں، ادا جو کریں گے، واجبات ہیں، جو مستحبات اسے تو ادا کرنا ہے، بہت ہے ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نئے لباس نہیں خریدیں گے، مثال دے رہے ہیں، اور نارمل لباس یا نماز تو پڑھنے جانا ہے، وہ شرطوں میں بھی نہیں آتا، شرائط میں نہیں آتا، شرائط میں نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی، صحیح، وہ الگ چیز ہے۔ اکثر لوگوں کے اعلان آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے استقبال بھی کیا جاتا ہے ان کے اعلانات کا، بہرحال لیکن اس کے باوجود جو واجب عمل ہے ہمارے نزدیک عید کے موقع پر، کیونکہ لوگوں نے اعلان کیا، ہو سکتا ہے اکثر ہمارے نوجوان اس بات تو کسی اور رخ پہ نہ رہ جائیں، تو اس کی وضاحت جو واجبات ہیں جیسے فطرہ نکالنا واجب ہے جی، تو اس کو تو ہمیں ادا کرنا ہے، اور فطرہ نماز عید سے پہلے نکالنا واجب ہے، اسی ساتھ ساتھ اس سال کے فطرے کا بھی اعلان کر دیں، کیونکہ فطرہ 3 کلو اناج ہوتا ہے، مثلا 3 کلو گندم، حد اقل فطرہ اگر ہم حساب کریں 3 کلو گیہوں، صحیح، تو 3 کلو گیہوں کے اعتبار سے جو حد اقل فطرے کا اس سال اعلان ہے وہ 100 روپے ہیں، اور باقی اس سے زیادہ اگر آپ کے شہر میں ریٹ زیادہ ہے یا مثلا چاول کے اعتبار سے حساب کرنا چاہتے ہیں تو 100 سے زیادہ بھی آپ حساب کر کے دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور کم از کم فطرے میں اپنا یعنی پیسے میں ان کا واجب ادا ہو جائے تو 100 روپے اگر وہ دیتے ہیں فطرے کے طور پہ ایک فرد کی طرف سے تو ان کا فطرہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ فطرہ نماز عید فطر سے پہلے نکالنا واجب ہے اگر نماز عید فطر پڑھ رہا ہے، البتہ نماز عید فطر مستحب ہے، تاکید ہے، لیکن واجب نہیں ہے غیبت امام کے زمانے میں، امام کے حضور میں اگر امام پڑھا رہا ہو تو حاضر ہونا واجب ہے۔ تو نماز عید فطر بہر صورت مستحب ہے، تاکید ہے، وہ تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، بے شک باقی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ یہ عمل انجام دینا ہی رہ گئی واجب بات عمل ہے۔ کہ خوشی ہے تو جیسے آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو عید کے دن بہت خوشی آپ نہیں مناتے کہ بھائی ٹھیک ہے غمزدہ ہیں، کوئی عزیز کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا، تو اس اعتبار سے اس وقت بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسے حالات ہیں، وہ اس الگ طرح کی چیز ہے، خوشیوں سے گریز کرنا گریز چاہیے، کرنا چاہیے، خوشی ہنسی یا مذاق اس طرح کے جو، اور وہ بھی یہ ہمارا ذاتی عمل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، شریعت نے تو خالی نماز کے لیے حکم ہے اور فطرے کے لیے کیونکہ واجب عمل ہے اس کو انجام دینا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک وہ انسان جو نارمل ہے اور وہ اپنے گھر میں 5 ممبر ہے مثلاً، تو ہر فرد پر 100 روپے نکالے گئے، 500 روپے نکال سکتے ہیں۔ رہی بات یہ فطرے کا مصرف کہاں ہوگا اس کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ فطرے کے حوالے سے بہت سے سوالات آتے ہیں۔ دیکھیے فطرہ کس کا واجب ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے فطرہ اس شخص کا واجب ہے جو آپ کا نان خوار ہے، یعنی شب عید فطر آپ کے ہاں
قیام کرتا ہے. یعنی آپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں. مثلا مہمان آ گیا ہے تو اسے کھلا پلا رہے ہیں, گھر کے لوگ تو کھلا پلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مہمان آ گیا ہے یا کوئی آپ کے یہاں کام کرتا ہے, مثال طور پہ کوئی آپ نے نوکر رکھے ہوئے ہیں, ویٹر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کے یہاں کھاتا پیتا ہے, ڈرائیور ہے مثلا, سیلری بھی دیتے ہیں لیکن کہا پلس بھائی کھانا بھی دیں گے, یا کام کر رہا ہے تو کھانا, تو ان لوگوں کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہو جاتا ہے. مہمان آ کے رک گیا ہے, البتہ مہمان میں اگر کوئی شب عید فطر آتا ہے اسے افطار کر کے چلا جاتا ہے تو اس مورد میں آیت الاسلانی کی ہے کہ فطرہ نہیں. یہ آیا, رکا, ٹھہرا, رات میں رہا, صبح گیا یا کافی دیر رات کے حصے میں گیا, یعنی گویا اس طرح سے کہ آپ ہی کے اس پہ آیا تھا, صرف افطار کرنے نہیں آیا تھا, تو اس کا بھی فطرہ واجب ہے. یہاں تک کہ وہ بچہ جو شب عید فطر غروب سے پہلے متولد ہوتا ہے, غروب کے قریب, وہ اس کا بھی فطرہ واجب ہو جائے. اور باقی ہے کہ جب یہ فطرہ ہم نکالتے ہیں تو اس فطرے کو کسے دینا, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اپنے ہی بستی میں, اپنے ہی شہر میں, کسی دوسرے شہر میں نہیں, اپنی بستی میں, اپنے شہر میں نکال لیں اور وہاں پہ جو مستحق ہے اسے دیں. یا ہمارے خاندان میں, احباب میں کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے, وہ بنائے گئے یہ اپنے آس پاس پڑوسی ضرورت مندوں کے لیے, ایک شہر میں نکال کے دوسری جگہ بھیج دیا, دوسرے شہر میں بھیج دیا. اگر مستحق بالکل نہ مل رہا ہو تو مجبوری ہے, وہ بھی مستحق میں. آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا کہنا یہ کہ اگر آپ کے شہر میں اہل تشیع مستحق نہیں مل رہے ہیں تو اہل سنت کو دے سکتے ہیں. اچھا, اگر وہ بھی نہ ملے تو دوسرے شہر میں. بہرحال ہم لوگوں کے شہر میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگ کہنے ایک بات کہہ رہے ہیں, اگر کسی کے ایسا ہو بستیوں میں, چھوٹی جگہوں پہ, کیونکہ مستحق میں بھی یہ شرائط ہونے چاہیے کہ وہ محتاج ہو, ضرورت مند ہو, اور بنابر احتیاط واجب ابتدائی جو دین کی چیزیں ایسے نماز روزے ان کو فالو کرنے والا ہو. ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتے, یہ کنڈیشن تو سبھی جگہ امپلیمنٹ ہوگی. تمام شرعی حقوق میں یہ ہوتی ہیں کہ مثلا آدمی اس چیز کو دیکھ کے دے. مثلا اگر کسی کے بستی میں ایسا فرد نہیں مل رہا ہے جو مستحق ہو اور یہ ظاہری چیزوں کو بھی فالو کرتا ہو, تو پھر وہ مجبوراً دوسرے شہر میں بھیجے گا, اگر اہل سنت میں کوئی ایسا نہ ملے. صحیح, پھر آپ کسی دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں جہاں پر. لیکن یہیں پر ایک استثناء ہے آیت اللہ سستانی کا, وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں, جیسے بہت سے لوگ دبئی, سعودی یا دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں, گلف میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کو دور دور تک کوئی مستحق نہیں مل رہا ہے, کسی کو جانتے نہیں, تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کو وکیل بنائیں. مثلا ہمارے شہر میں انڈیا میں فون کریں کہ بھائی ہماری طرف سے فطرہ نکال دینا. اچھا, ہم پیسے بھیج دیں گے, ہماری طرف سے نیت کر کے وہیں نکالنا, ہم یہاں سے نکال کے نہیں بھیجیں گے, تم ہمارے وکیل ہو, وہاں سے نکال کے وہیں پر مستحق کو دے دو. ایسا کرنا جائز. اچھا, اس کی کچھ ٹائم مدت بھی تو ہوتی ہے کہ اس کو مثلا نماز ظہر سے پہلے نکال دیا جائے, نماز عید فطر سے پہلے نکال دیا جائے, ظہر سے پہلے ہی ہونا ہے جی. اور اگر کوئی شخص نماز عید فطر نہیں پڑھتا ہے تو نماز اذان ظہر سے پہلے نکال دے, واجب. تو ایک سوال یہاں پر آیا کہ اکثر مثلا کسی کی اگر مان لی میری ہی نماز عید الفطر چھوٹ گئی تو اس پر ہمارا کیا؟ نماز عید فطر تو مستحب ہے, اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے, زوال سے پہلے تک پڑھنا پڑھ سکتے ہیں. فرض مستحب ہے, تاکید ہے, کوشش یہ کریں کہ شرکت کریں. ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو پڑھی بھی جاتی ہے, واجب سے زیادہ شرکت ہوتی ہے. بائی چانس اگر چھوٹ جاتی ہے تو آپ جو ہے ظہر سے پہلے فرادہ پڑھ سکتے ہیں, فرادہ پڑھ سکتے ہیں, اور فطرہ بھی نکال کے جلد از جلد مستحق تک پہنچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو ناظرین, یہ تھی بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو ہم نے چاند کے حوالے سے جو گفتگو کی کہ جو مسائل ہماری زندگی میں روزانہ درپیش آتے ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے لیکن بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے, آپ کے کام ضرور آئے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے مولانا سید پیام حیدر عزیز صاحب کا, جو مسلسل اس طرح کی خدمتیں انجام دیا کرتے ہیں. اور بھی کوئی مسائل آپ کے ذہن میں ہوں جس کو آپ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں آپ اپنا میسج لکھ دیں, اور ڈسکرپشن میں قبلہ کا نمبر دیا گیا ہے, اس کے ذریعے آپ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. خدا حافظ, والسلام.